بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس وقت کے جو سب سے بڑے معاملات چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ نہیں کی گئی۔ درج نہ کرنے کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت پنجاب حکومت خلاف ہے عمران خان کے۔ چپکلشوں کی خبریں جو سمجھ میں آ رہی ہیں، سننے میں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ اب گیپ آ رہا ہے، فاصلہ آ رہا ہے، یا پھر کوئی اور تیسری قوت اس میں انوالو ہو رہی ہے جو ان دونوں کے درمیان اس طریقے کی باتوں کو اچھال رہی ہے اور یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی راہیں جدا ہو گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اوپر حملہ کرنے میں، اور وہ ردات جو آپ کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ حملے کی جگہ سے لے کے شوکت خانم تک پہنچنے کے لیے انہوں نے گاڑیوں کا سہارا کیوں لیا۔ ایک مشہور و معروف اینکر نے بھی اپنے ویلاگ میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں آ پایا، گاڑیوں کا جو ہے قافلہ کیوں دیر سے پہنچانے کی کوششیں کی گئیں اور کون لوگ اس میں انوالو تھے۔ مگر آپ کو اس کا کرکس جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ پریس کانفرنس کے بعد بہت سے معاملات شروع ہو گئے ہیں، اداروں کی طرف سے بھی بیانات آ گئے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا اور انہوں نے اپنے میجر جنرل اور بریگیڈیئر کے حوالے سے ایک اسٹینڈ لے لیا ہے، جو کہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اب ادارہ سامنے فرنٹ پر آ گیا ہے۔ ایک ہم نے پریس کانفرنس دیکھی اور اس پریس کانفرنس میں بھی جو ہے وہ بہت سے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا گیا، کچھ غلطیوں کا اعتراف بھی کیا گیا، مگر اب باقاعدہ ادارے نے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا ہے اور اب اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، عوام کے کیا تاثرات ہیں، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور کیا واقعی لاہور میں جو واقعہ یہ پیش آ رہا تھا کہ لاہور کے اندرونی حصے میں لاہور انٹری کے وقت ہی جو ہے وہ گاڑیاں اپنے روٹس تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہی تھیں، اور وہ کون لوگ ہیں، کیا ان کی انکوائری بیٹھ رہی ہے، اب تک کے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کو تفصیل سے اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس سے پہلے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو کچھ فیکٹس جو ہیں وہ جاننا ضروری ہیں۔ جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے مرچ مسالہ لگاتے ہیں، جس سے خبر کا مقصد فوت ہو جاتا ہے یا حقائق جو ہیں بالکل ہٹ جاتے ہیں، یا پھر وہ اس میں اتنا تعطل لے آتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ پاتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کو گولی لگنے کے بعد کی بات اور پریس کانفرنس میں جو فوٹیجز شو کی گئی تھی۔ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کل پریس کانفرنس میں عمران خان کے بولنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر تفصیلات دیں۔ اب لوگ اس کا موازنہ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹس کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاسمین راشد وہ خاتون ہیں جو پاکستان کا فخر بھی ہیں، اور اس وقت ان کی کہنے کے اوپر جو ہے نواز شریف کو باہر بھیجا گیا، کیونکہ ان کے پاس جو رپورٹس آئیں اس میں پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ جو ہیں وہ بہت ہی منیمل تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے پی ایم ایل این نے درخواست دی، اس درخواست کو قبول کیا گیا۔ نواز شریف فلائی کر کے لنڈن چلے گئے، جب نواز شریف کے 2 ٹیسٹ ہوئے اس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، اور ابھی بھی یہ پوری دنیا کے سرجن اور ٹیسٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ یہ سوچنے میں اور یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، میڈیکل بورڈز بیٹھے ہیں کہ نواز شریف کو آخر بیماری کون سی ہے، تو وہ ایک الگ مدعا ہے۔ خیر، ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک یہاں پر فیصل سلطان آپ کے سامنے ہیں، وہ فیکٹس اینڈ فگرز دے رہا ہے۔ آپ کسی بھی میڈیکل کے ریسرچ R&D ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، ڈاکٹر سے بات نہیں کریں، ڈاکٹر چلیں ٹھیک ہے، وہ 5 سال کی اسٹڈی کر کے وہ اب پریکٹیکل میں سے وہ دوائیاں لکھنے کے اوپر، جو سرجن ہے R&D ہے وہ ریگولر پریکٹسز میں رہتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو اس کے بارے میں حقائق بتائیں گے۔ یہاں عام انسان کو فیکٹس اینڈ فگرز پتہ چل جائیں گے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی بھی ایک چھوٹا سا نقطہ بھی اگر وہ غلط بول رہے ہوں گے تو فوراً ہی آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے گی۔ اب آ جاتی ہے بات دوسری طرف کہ نواز شریف نے کیوں نہیں دیا۔ اب یہ نواز شریف سے یا ان کے حامیوں سے یہ سوال کیا جائے کہ خدا را آپ ایک پلیٹلیٹس کی رپورٹ منگا لیں یا وہ بیماری کی رپورٹ منگا لیں جو نواز شریف کو ہے۔ پیسہ کھانے کی بیماری ہو ایک الگ بات ہے، پیسہ نگلنے کی بیماری ہو ایک الگ بات ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ عدالتی معاملہ ہے۔ عدالت نے ان کو کس طریقے سے ڈکلیئر کیا، چاہے وہ قطری خط پہ کیا، بیٹے سے پیسے نہ لینے پہ ان کو سزا دی گئی، یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں تو صرف سوشل میڈیا پہ لوگوں کے تاثرات اور ان کے سوچنے کا زاویہ بتا رہا ہوں اور اس کو تصحیح
کرنے کے لیے کہ یا صحیح راستے پہ لانے کے لیے آپ کو بتایا. اچھا، اب کہانی آ جاتی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ کنٹینر سے نکلنے میں ٹائم کیوں لگا، اور 1 سے 1.5 گھنٹے کا جو وقت تھا ان کے پہنچنے کا، اس میں کیوں تعطل ہو رہا تھا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت اس وقت کی صدارت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کر رہے ہیں، جو کہ عمران خان کے اتحادی ہیں. پولیس اتحادی نہیں ہے. پنجاب پولیس کی بہت ساری غفلتیں سامنے آئیں جو کہ اس کی انکوائری کمیٹی بیٹھنی چاہیے. ایک عام شہری کے ناطے میں بھی یہ پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی درخواست کروں گا کہ اس وقت تک ان لوگوں کو معطل رکھا جائے جو کہ اس پورے بیلٹ میں اور اس پورے قافلے میں شامل تھے، جو بلٹ پروف گاڑیوں کو لے کے جا رہے تھے، جو اپنا کانوائے بنا کے جاتے ہیں. اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ڈاج کرنے کی کوشش کی. پہلا ڈاج جو ہے وہ انہوں نے گاڑی نکالنے میں، وزیر آباد سے نکالنے میں ڈاج کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد چکر کھانے میں ڈاج کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جو روڈز ہیں ان کا آئیڈیا کسی کو نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ متعدد لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کے ہٹ گئے تھے اور دوسرے لوگ سیکیورٹی کے لوگ تھے. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ پنجاب پولیس کی مشکوک حرکتیں ہیں تو انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ فیصلے کرنے شروع کیے، جو کہ بہت بہتر بھی ہوئے. اور انہوں نے وہ رنگ روڈ کا سہارا نہ لینے کا فیصلہ بھی بہت بہتر کیا کہ رنگ روڈ سے اگر نکلتے تو وہ اوور آل ڈسٹینس تو تھا، مطلب کلیئر روٹ تو تھا، مگر وہ 1-8 گھنٹہ اور زیادہ اس میں صرف ہو جاتا، جس میں اور بلڈنگ کا خدشہ تھا یا بہت سارے اور مشکلات پیش آنے کی کوشش ہوتی. کیونکہ جو کنٹینر کے اوپر ریسکیو 1112 کی اہلکار کو اس ویڈیو میں بھی ڈائریکٹلی دیکھا جا سکتا ہے کہ فرسٹ ایڈ عمران خان کو کنٹینر میں ہی دے دی گئی تھی اور پٹی ریلیف فراہم کر دیا گیا تھا. مگر اس کا پورا ایگزامینیشن کے لیے شوکت خانم لانے کی کوششیں کی گئیں، اور اس شوکت خانم کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت جب آن دا اسپاٹ مشہور و معروف اینکر کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ وہاں پہ موجود کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے اپنے نمبرز دکھائے تو 12 سے 15 منٹ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو کال کرتے رہے، مگر مناسب جواب نہیں ملا، مناسب چیزیں نہیں ہو پائیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے بلٹ پروف گاڑیوں میں نکلنے کا فیصلہ کیا. اب یہ اس بات کو لے کر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور عمران خان کے درمیان جو ہے نا وہ ہوا دی جا رہی ہے کہ یہ دونوں کے درمیان معاملات خراب ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. پنجاب کی پولیس کے چند اہلکاروں نے اتنے بھونڈے انداز سے اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوششیں کی، پھر اس کو مذہبی رنگ دینے کے لیے اس قاتل کا بیان سامنے لے آئے. اب اس قاتل کا بیان سامنے آنا ایک لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پولیس سے کام کرتے ہیں. ایس ایچ او کی یا ڈی ایس پی کی کیا اوقات کہ وہ عدالت کے معاملوں میں جو ہے دخل اندازی کرے یا اپنے تمام فرائض کو غفلت کی نگاہ سے چھوڑ دے اور غفلت کی وجہ سے. اور اب وہ بیان ایک مجرم کا بیان سامنے ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے اور وہ کیا تاثر دے گا، وہ بیانیہ کیا دے رہا ہے، وہ نبوت کے حوالے سے معاملات کو لے کے جا رہا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. عمران خان نبوت کا دعوے دار نہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد قلم توڑ دیا گیا. بالکل صحیح بات ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. جھوٹا نبی کا دعوے دار تو پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہیں، قذاب ہزاروں ہیں. ہم نے تو کبھی بھی وہ بات نہیں کی. اب اس بھونڈے انداز سے اس کو پریٹینڈ کروایا گیا کہ اس کا ڈرامہ سامنے آ گیا. ایک ویڈیو نکلی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے معطل کیا، دوسری ویڈیو بھی نکل گئی. تو بھائی کوئی تو ہے. جب عمران خان نے نام لیے ان لوگوں کے جن کے اوپر ایف آئی آر کٹانے کی بات چیت کی گئی، تو کیا پاکستان کا قانون اور پاکستان کا آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ ایف آئی آرز میں نام تک درج نہ کر پائیں؟ کسی کے مائی کلال میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے. کیوں بھائی، ایسا کیوں معاملہ خراب ہے؟ اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ آپ کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ نام درج ہی نہیں کرا پاتا، کیونکہ طاقتور لوگ ہیں، طاقتور حلقے جو ہیں وہ اپنے کام کروا لیتے ہیں آرام سے. کوئی پوچھنا لا وی آر دا بلڈی سویلینس، دس از دا مین کاز. خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ کیا ہم ایکویلٹی کے اوپر آتے ہیں یا نہیں آتے. جو شہدا ہیں ان کی عزت تو ہم کریں یا نہ کریں، وہ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر تعلیمات دے دی ہیں کہ ان کا رتبہ کیا ہے. میں کسی کی جو ہے شہادت کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا،
وہ اس لیے نہیں کہ کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے معاملہ آ گیا سامنے. اب میں اچھا سمجھوں یا برا سمجھوں، وہ تو شہادت کا تو صلہ جو ہے وہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. تو جنت کا اور آپ کی قوم کے لیے جو ہے وہ آپ کا اثاثہ ہے. اب جو انٹرنل پولیٹیکل کنیکشنز ہیں نا، یہ بڑے معاملے خراب ہیں. جنرل باجوہ صاحب سے کل جو ہے وہ التماس کی گئی ہے کہ وہ اب معاملات کو دیکھیں، اور یہ جو اداروں کے اوپر معاملات آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آ کے باقاعدہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ ہم جو ہیں وہ ایسے فالس ایلیگیشنز کو ہٹاتے ہیں اور ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. بے شک ادارہ کھڑا ہے. ادارہ جو ہے وہ اگر کسی نے فالس ایکٹیویٹی کی ہے تو ادارہ بالکل اس کو ڈینائی کرے گا. جیسے کہ ہم نے کامران راجہ کو دیکھا کہ ادارے نے جو ہے وہ پھانسی مارشل لا اس کا بیسکلی کورٹ مارشل کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ نے 11 فوجیوں کو جو ہے ان کا احتساب کیا، جو کہ پہلی بار منظر عام پر جب آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ادارے کے اندر بھی کچھ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، اور جو غداری اگر کرتے ہیں تو پھر ادارہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے. وجیلنس کمیٹیز ہیں جو کہ ان کو پورا سیکیور کرتی ہیں. اس وقت عوام بڑی انتشار میں. تو میری ریکویسٹ ڈی جی آئی ایس پی آر سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے یہی ہوگی کہ اس وقت اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، نہیں بھی ہے، تو خدا را عوام کو سکون میں لانے کے لیے یا تو آپ فرنٹ پہ آئیں. ڈی جی آئی ایس پی اور ایس آئی سے کام نہیں چلے گا. چیف آف آرمی اسٹاف 28 نومبر سے پہلے آپ آئیں، قوم کو اعتماد میں لیں اور کہیں کہ اگر فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر کرپٹ نہیں ہے، ان کے اوپر ایلیگیشنز نہیں ہیں، تو ادارہ جو ہے وہ انٹرنل انویسٹیگیشن کرے گا. آپ کا صرف یہ 2 جملے جو ہے نا وہ قوم کو ایک ریلیکس سطح پہ لے آئیں گے، کیونکہ جو بیانیہ چلتا آ رہا ہے اس سے بہت زیادہ معاملات خراب ہیں. ہم یا کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ انٹرنلی جو ہے وہ معاملے آپس میں لڑ مر کے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں اور دوسرے کو تیسری قوت کو فائدہ ملے. اور اس وقت بھی اس معاملے کو بھی تیسری قوت کا سہارا حاصل ہے اور نام فوج کا بدنام ہو رہا ہے. تو خدا را ایک ایسے پیٹرن پہ رہیں کہ جس سے انویسٹیگیشن بھی کلیئر ہو، عوام بھی کلیئر ہو، اور اس وقت کی حکومت جو کہ بوکھلائی ہوئی ہے وہ بھی کلیئر ہو کہ وہ کس پیج پہ آ رہی ہے. پی ایم ایل این کر نہیں سکتی، پی ایم ایل این ہے نہیں. ٹی ایل پی کا جو وہ وجود ڈالا گیا تھا کہ وہ ٹی ایل پی، سعد رضوی نے تو کیٹیگوریکلی آگے کہہ دیا یہ ہمارا نام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامے ہم سے نہیں کرو. سعد رضوی کی تو ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے کر بھی نہیں سکتے. سعد رضوی نے ٹی ایل پی کے اوپر جو ایلیگیشن آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب یہ کہانی جو ہے وہ فوج پہ ڈالنے کی کہانی تو ہے. تو اب اس کو کلیئر کیسے کیا جائے گا؟ بہت بار معاملات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. عوام اس وقت ٹرکی والا اسٹائل دینے کی کوششوں میں لوگ مصروف ہیں کہ لوگوں جہاں سے فوج کی گاڑی گزرے یا پولیس کی گاڑی گزرے وہاں پہ وہ حال کرتے ہیں کہ آپ مصیبت ہو جائے. تو خدا را اس انتشار سے بچنے کے لیے ریکویسٹ ہے کہ مقتدر حلقوں کو، اعلیٰ سطحی افسران کو، کہ چیف آف آرمی اسٹاف ٹی وی پہ آئیں، باقاعدہ ایک چھوٹا سا ایک جملہ یا ایک بیان دیں کہ ہم انٹرنل انکوائری بھی کریں گے، اور عمران خان کے اگر ایلیگیشنز صحیح ہیں اور دوسرے اعظم سواتی اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ایک بہت زیادہ عوامی لیڈر ہیں، ان کے اگر ایلیگیشن صحیح ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. نہیں تو پھر عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی اور عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، تاکہ لوگوں کو دونوں طرف کا موازنہ. تو ابھی صرف ایک طرف کا بیانیہ سامنے آ رہا ہے عمران خان کا. نہ حکومت صحیح طریقے سے اپنا بیانیہ دے پا رہی ہے، نہ ادارے دے پا رہے ہیں. تو پھر کون دے گا بیانیہ؟ آپ کے پاس سوال کا جواب ہے، ضرور مجھے اس کے بارے میں جو ہے نا کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا. اور کوئی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو بڑی معذرت. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں اگر کمی بیشی رہ گئی ہو تو کمنٹ میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں آپ کو. شکریہ.